हालेलुया। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हम सबको ये मौका बख्शा है कि हम उसके घर में आकर उसकी इबादत कर सकें। मेरा ईमान है कि गुज़श्ता हफ्ते में आपने खुदा की बरकतों का तजर्बा किया, खुदा ने आपको संभाला, ब्लेस किया, और हम उसके नाम को जलाल देते हैं। आज चौथा पैगाम है उस सीरीज़ का जो हमने शुरू की, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, या रास्तबाज का इख्तियार क्या है, बिलीवर्स के पास, ईमानदारों के पास ताकत कितनी है। तो आज का पैगाम, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। जैसे आप थे आप वैसे नहीं रहेंगे। और मैं उन सब को जो हमारे बहन और भाई आज पहली दफ़ा अगापे चर्च में आए हैं, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। जितने पहली दफ़ा आए हैं वो खड़ा होना चाहें तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगर आप खड़े नहीं होना चाहते तो भी हम सब तालियां बजाकर आपको वेलकम कहेंगे। शुक्रिया, तशरीफ़ रखें। तो आज चौथा पैगाम, रास्तबाज के पास इख्तियार क्या है, ताकत क्या है। एक हवाला आपने सुना, एक हवाला में एक और हवाला मैं पढ़ना चाहता हूँ। मरकज़ 13वां बाब 34वीं आयत। टेक्स्ट मतन हमारा सेम है जो पहले पैगाम में था, और सारी सीरीज़ में हमने एक ही मतन रखा है। दूसरा हवाला ये है, मरकज़ 13वें बाब की 34वीं आयत में लिखा है, ये उस आदमी का सा हाल है जो परदेश गया और उसने घर से रुखसत होते वक्त अपने नौकरों को हुक्म इख्तियार दिया, यानी हर एक को उसका काम बता दिया, और दरबान को हुक्म दिया कि जागता रहे। खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गया है और इख्तियार देकर गया है। हम सबको उसने पावर दी है, इख्तियार दिया है कि तुमने इस इख्तियार का इस्तेमाल करना है। और आज जब हम इख्तियार के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास कितनी पावर है। मैं शुरू से कहता हूं कि ईमानदार मुस्बत खतरनाक लोग हैं, यानी कि ये धमाका कर सकते हैं कोई ना कोई, लोगों को मारने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए। आपकी दुआ के अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि ये बड़े बड़े काम कर सकते हैं। उसके बाद मैं फोकस करूंगा कि आप जब आपके पास अथॉरिटी है, इख्तियार है, तो आप अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करें, अल्फाज पर गौर करें, जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। इसलिए आपने बड़े मोहतात होकर अपनी जुबान का इस्तेमाल करना है। कहते हैं पुअर माउथ पुअर लाइफ, पुअर फ्यूचर। अगर आपका मुंह ठीक बातें नहीं कहता तो आपका मुस्तकबिल भी ठीक नहीं होगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया है, पावर दी है, और मैं यहां से शुरू करने जा रहा हूं कि आपके पास ताकत है, इख्तियार है। रसूलों के अमाल की किताब में जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मुकद्दस लूका लिखता है कि किस तरह से वो अपने शागिर्दों के देखते देखते आसमान पर उठा लिया गया, और साथ ही उसने पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा कि लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या करोगे, कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या करोगे, कुव्वत पाओगे। आज सुबह 3 बजे मैं उठा। मैं सारी रात संडे को, सैटरडे और संडे की दरमियानी रात बड़ी मुश्किल मेरे लिए होती है। मैं सोच विचार करता, दुआ करता रहता हूँ, खुदावन कल का जो पैगाम है वो कलीसिया के लिए बरकत लेकर आए। और मेरा ये ईमान है कि जब जब खुदा ने मुझे पैगाम दिया है वो बेतासीर नहीं लौटा है, उसने जिंदगियों को बरकत दी है। तो मैं सुबह सवेरे गौर कर रहा था कि ये ताकत क्या है, ये पावर क्या है कि जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या करोगे, कुव्वत पाओगे। तो मैंने यूनानी मतन में देखा कि यूनानी के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो यूनानी में इस कुव्वत के लिए, ताकत के लिए, पावर के लिए जो लफ्ज है वो है डुनामिन, डुनामे, यानी कि डायनामाइट का आपने नाम सुना होगा। डायनामाइट पहाड़ों को
توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈائنامائٹ سے پرانی کھنڈر بلڈنگوں کو اس میں ڈائنامائٹ فکس کرتے ہیں اور وہ بلاسٹ کرتی ہے، ایکسپلوژر ہوتا ہے اور پھٹ جاتی ہے بلڈنگ یا ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ڈائنامائٹ یا ڈونامین یا ڈونامے لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب ہے معجزے کرنے والی قوت تم پر نازل ہوگی۔ لکھا کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے۔ آپ کے پاس معجزے کرنے والی قوت آئے گی، آپ کے پاس پہاڑوں کو توڑ دینے والی قوت آئے گی، آپ کے پاس ایسی طاقت آئے گی جس سے مائٹی، کہتے ہیں کہ مائٹی اسٹرینتھ جو ہے، اتنے آپ طاقتور ہوں گے کہ آپ حکمرانوں، بادشاہوں اور طاقتور لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی نہیں ڈریں گے۔ اور میرے عزیزو، یہ طاقت یسوع مسیح نے کہا کہ قوت تم کو ملے گی، میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں۔ یہ طاقت میرے اور یسوع کی، میرے اور آپ کے یسوع مسیح کی دی ہوئی طاقت ہے۔ یہ طاقت ہماری اپنی نہیں ہے، یہ وہ طاقت ہے جو صلیب پر کام کر رہی تھی۔ اسی طاقت نے ابلیس کو کچل دیا۔ اسی طاقت کے بارے میں مسیح خداوند نے کہا کہ اے شیطان تیری طاقت کہاں رہی، ایسے اے موت تیرا اثر کہاں ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ابلیس کو کچل ڈالا ہے، اور آپ کے پاس وہ طاقت ہے، اور یہ طاقت ابلیس سے بڑی ہے۔ یہ طاقت کسی بھی حکمران سے بڑی ہے۔ یہ پاور کسی بھی دوسرے انسان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اسی قدرت سے یسوع مسیح نے ابلیس اور اس کے کاموں کو نیست کیا ہے۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، ابلیس ہار گیا اور سارے ستانے والے ہار گئے، اور تیسرے دن میرا اور آپ کا یسوع مسیح زندہ ہو گیا۔ تیسرے دن یسوع مسیح زندہ ہوا۔ یہ ڈائنامائٹ کی سی قوت، یہ ڈائنامائٹ کی طرح کی طاقت بڑی پاورفل ہے، اور ہم سے پہلے یہ اختیار خدا نے آدم کو دیا تھا، لیکن کہ جب خدا نے انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنایا، تو 28ویں آیت میں پڑھیں تو بائبل کہتی ہے کہ خدا نے جب آدم کو بنایا، خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں کیا کرو؟ اختیار رکھو۔ خدا نے آدم سے کہا کہ میں نے تجھے اپنا وائس بنایا ہے، تو میرا نائب ہے، اور ساری زمین کی چیزیں جو ہیں ان پر تو تیری ڈومینین ہوگی۔ ڈومینین کا مطلب ہے اختیار ہوگا، تیری بادشاہی ہوگی۔ ایک بادشاہ آسمان پر ہے اور زمین پر اس بادشاہ کا جو نائب ہے وہ آدم ہے۔ خدا نے آدم کے سامنے سے سارے جانوروں کو گزارا، آدم نے ان کو نام دیا۔ آدم کے پاس بڑی پاور تھی، اختیار تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ طاقت، وہ اختیار ختم ہو گیا گناہ کی وجہ سے، اور پھر اسی طاقت کو میرے اور آپ کے مسیح نے ریسٹور کیا، بحال کیا صلیب پر، اور اس نے ابلیس کے ہاتھ سے وہ طاقت جو آدم کی وجہ سے چلی گئی تھی، یسوع مسیح نے اس سے چھین لیا ہے۔ اب میں اور آپ فاتح ہیں، آپ کے پاس فتح ہے، میرے پاس فتح ہے، اور خدا یسوع مسیح نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ لکھا کہ وہ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس گیا، اور اس نے جاتے ہوئے اپنے نوکروں کو اختیار دیا ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں پاور دی ہے۔ یعقوب کہتا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ طاقت جو آدم کو دی گئی وہ ہماری طاقت کی طرح کی نہیں تھی، ہمارے پاس آدم سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ سمجھے کیوں؟ کیونکہ آدم گناہ کی وجہ سے گر گیا، آدم کے پاس سے پاور جو ہے وہ ختم ہو گئی، لیکن جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، فتح مند موت جب اس نے فتح مندانہ طور پر جب اس صلیب پر مرا ہے، تو میرے عزیزو اس نے اس پاور کو ریسٹور کیا ہے، بحال کیا ہے۔ اور پالوس رسول افسیوں کے نام خط میں افسس کی کلیسیا کو بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس اب جو اختیار ہے، آدم زمین کے ساری چیزوں کا اختیار اس کے پاس تھا،
سارے جانور، پرندے، چوپائے، سمندر کی مچھلیاں، ہوا کے پرندے، سب پر آدم کی ڈومینین تھی، آدم کا اختیار تھا، آدم کی حکمرانی تھی۔ لیکن پالوس رسول کہتے ہیں کہ تم اب جو مسیح یسوع پر ایمان لا چکے ہو، تم آدم سے بھی زیادہ طاقتور بن گئے ہو۔ سنیں یہاں پر لکھا ہے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے، جب ہم مردہ ہی تھے، اپنے قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے، تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ ہم کو مسیح کے ساتھ کیا کیا؟ زندہ کیا۔ تم کو فضل سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بٹھایا ہے۔ آدم کی حکمرانی زمین پر تھی، لیکن یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں اپنے ساتھ زندہ کیا۔ اور پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہمیں آسمانی مقاموں میں بھی اس نے اپنے ساتھ بٹھایا ہے۔ اب آپ کی حکمرانی صرف زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمان پر بھی ہے، کیونکہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ بٹھائے گئے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ اس نے ہمیں آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بٹھایا ہے۔ آدم زمین پر ڈومینین رکھتا تھا۔ میں اور آپ جو یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہیں، جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، آپ کو آسمانی مقاموں پر یسوع مسیح نے بٹھایا ہے۔ آپ کے پاس آدم سے زیادہ طاقت، زیادہ پاور اور زیادہ اختیار آ چکا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس اختیار کا، اس پاور کا آپ استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ اس اتھارٹی کو، میرا پرپز، میرا مقصد یہ تھا کہ اس سیریز کے ذریعے سے آپ تک یہ بات پہنچائی جائے کہ آپ کتنے طاقتور لوگ ہیں، کتنے آپ نایاب لوگ ہیں، آپ کی دعا کے اندر کتنی پاور ہے۔ یہ میرا مقصد تھا اس سیریز کو شروع کرنے کا۔ تو آپ نے اس طاقت کا استعمال، پہلے ہم نے پہلے پیغام میں اور طرح سے، دوسرے پیغام میں اور طرح سے، تیسرے پیغام میں اور طرح سے جانا کہ ہمارا اختیار کیا، اور آج چوتھے پیغام میں ہم جان رہے ہیں کہ اس پاور کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان کے اندر طاقت ہے۔ لکھا کہ جو تم کہو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، اچھا یا برا۔ اگر آپ برا کہو گے برا ہو جائے گا، اچھا کہو گے اچھا ہو جائے گا۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ فیملیز، وہ شخصیتیں، وہ لوگ، وہ انڈیویجولز جو ہمیشہ منفی باتیں کرتے رہتے ہیں، جو بے برکتی کو اپنی زبان سے نکالتے رہتے ہیں، لعنت کو اپنی زبان سے نکالتے رہتے ہیں، محتاط ہو جائیں۔ آپ کی زبان کے اندر بڑی طاقت ہے۔ یعقوب اپنے خط میں لکھتا ہے کہ یہ چھوٹا سا عضو ہے جو پورے جنگل میں آگ لگا سکتا ہے، یہ چھوٹا سا عضو ہے، یہ تباہی برپا کر سکتا ہے۔ اپنی زبان کا درست استعمال کریں۔ اور بار بار میں اس بات پر زور دوں گا آج کے اس پیغام میں، جتنے منٹ میرے پاس ہے، کہ اپنے خیالات کو، کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں منفی خیال ہوتے ہیں، لیکن اس کو زبان پر لے کر مت آئے، وہ ہو جائے گا۔ لکھا ہے کہ خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ خدا نے کہا کہ اس طرح سے فضا کا پانی اوپر کے پانی سے جدا ہو جائے، اور جدا ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، خدا نے آپ کو طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے، اس لیے اپنی زبان کا درست استعمال کریں، آپ کے کہنے سے ہو جائے گا۔ مثبت پکارے، مثبت بولے۔ خداوند یسوع مسیح جب یائر کی بیٹی بیمار تھی، یائر یسوع مسیح کے پاس آیا ہے کہ میری بیٹی ابھی مری نہیں ہے، چل کر اسے شفا دے۔ تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح اسی دوران 12 برس کی ایک جو عورت ہے جس کو خون جاری ہے، اس نے یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ پہلا موقع ہے لوگوں پر یسوع نے ہاتھ رکھے ہیں۔ جب یسوع نے شفا دی، یسوع نے ہاتھ رکھا کسی پر، یہ پہلا موقع ہے کہ یسوع پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے اور وہ شفا پا گیا ہے۔ اس نے یسوع پر ہاتھ رکھا تو لوگ یسوع پر گر رہے تھے، یسوع نے کہا کسی نے مجھے چھوا ہے۔ شاگردوں نے کہا خداوند جسٹ سٹاپ اٹ، اتنے لوگ ہیں تجھ پر گر رہے ہیں۔ یسوع نے کہا نہیں، کسی نے ایمان سے مجھے چھوا،
کسی نے ایمان سے شفا لینے کی غرض سے مجھے چھوا ہے. وہ عورت کانپتی ہوئی کہ خداوند میں نے چھوا ہے, میں بیمار ہوں, بلا بلا. تو یسوع نے کہا تو شفا یاب ہو گئی, تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اسی دوران یائر کو پتا چلا استاد کو تکلیف نہ دے, تیری بیٹی مر گئی ہے. اب یسوع مسیح اور یائر سوچ رہا ہے کہ ٹائم ویسٹ ہو گیا. آپ شاید زندگی میں سوچ رہے ہوں کہ میرا ٹائم ابھی نہیں آ رہا, خدا شاید مجھے بھول چکا ہے. آپ کا ٹائم خدا بھولا نہیں ہے. آپ کا وقت آئے گا, آپ کی برکت آئے گی اگر آپ مانگ رہے ہیں اس سے. ہو نہیں سکتا کہ خدا فراموش کر دے, ہو نہیں سکتا کہ خدا آپ کے خاندان کو بھول جائے. اگر آپ مانگ رہے ہیں تو خدا کو یاد ہے, خدا کو یاد ہے کہ آپ مانگ رہے ہیں. تو یسوع مسیح نے یائر سے کہا کہ میں تیرے ساتھ جاؤں گا. جب یسوع مسیح اس کے ساتھ گیا, یسوع نے کہا لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے. لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا, لیکن یسوع مسیح نے کہا ان سب لوگوں کو کمرے سے باہر نکال دو. یسوع مسیح جب اس یائر کی بیٹی کے پاس گیا, اس سے کہا تلیتا کومی, اے بیٹی اٹھ. اور وہ لڑکی اٹھ بیٹھی. تلیتا کومی, آپ تلیتا کومی کہیں گے تو تلیتا کومی ہوگا, لوگ کھڑے ہوں گے. اگر آپ لوگوں کو بد دعا دیں گے تو وہ بد دعا ہو جائے گی. محتاط رہیں, اپنی زبان کا درست استعمال کریں, قرض نہ کریں, لعنت نہ کریں, کسی کو بد دعا نہ دیں, منفی نہ سوچیں کہ میرے حالات ہمیشہ ایسے رہیں گے, میرا خاندان کبھی تبدیل نہیں ہوگا, میری زندگی میں کبھی بہتری نہیں آئے گی. اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو, اپنے مستقبل کو, اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کے فیوچر کو برباد کر رہے ہیں. ایوب 22ویں باب کی میں 28ویں آیت سے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ بڑے پاورفل الفاظ ہیں, سنیے, بڑے پاورفل الفاظ. یہاں پر لکھا ہے تو اس سے دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا. تو اس سے دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا. یہ اس بندے کا حال ہے جو دکھوں کے نیچے ہے. میں پچھلے منڈے کو یا ٹیوزڈے کو شاید بتا رہا تھا کہ 10 لاشیں اس کے گھر میں اس نے دیکھی ہیں اپنے بچوں کی. وہ شخص کہتا ہے تو دعا کرے گا وہ تیری سنے گا, تو اپنی منتیں پوری کرے گا. جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی. جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی. یہ بائبل کا وعدہ ہے, یہ پادری شہباز کا وعدہ نہیں ہے, یہ کسی بشپ کا وعدہ نہیں ہے, یہ کسی فادر کا وعدہ نہیں ہے, یہ پوپ جان پال یا پوپ فرانسس کا وعدہ نہیں ہے, یہ یسوع کا وعدہ ہے. جو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گا, وہ اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا. جب وہ پست کریں گے تو کہے گا بلندی ہوگی. آپ کہیں گے تو بلندی ہوگی, آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پورے ہوں گے. وہ حلیم آدمی جب وہ پست کریں گے تو کہے گا بلندی ہوگی. وہ حلیم آدمی کو بچائے گا, وہ اس کو بھی چھڑا لے گا جو بے گناہ نہیں ہے. آپ کی دعا سے بے گناہ جو نہیں ہے, ابراہم کو یاد کریں. 50 راست باز ہوئے تو بھی سارے شہر کو برباد کرے گا خدا. خدا نے کہا نہیں, میں 50 کی خاطر چھوڑ دوں گا. خدا آپ کی خاطر چھوڑ سکتا ہے لوگوں کو. آپ کے پاس باندھنے اور کھولنے کا اختیار ہے. تو ہاں, وہ تیرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے سبب سے چھڑایا جائے گا. آپ کی وجہ سے خدا یہ کرے گا. تو میرا مین فوکس ہے جو آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا. یسوع مسیح دولت مند تھا, غریب بن گیا تاکہ آپ دولت مند بن سکیں, تاکہ آپ اس کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بیٹھ سکیں. اگر یسوع مسیح غریب نہ بنتا تو آپ دولت مند نہیں بن سکتے تھے. آج سے اپنی عادت کو چینج کریں. آپ ہیلتھ کو پکاریں, صحت کو پکاریں کہ میں صحت مند ہوں. خداوند تیرا شکر ہے کہ میں اچھا ہوں. شاید ابھی آپ اچھے نہیں ہیں, لیکن زبان سے یہ نہ کہیں کہ میں بیمار ہوں. زبان سے منفی بات مت نکالیں کہ میں غریب ہوں. ساری زندگی غریب رہیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو پرسنل بتاتا ہوں کہ جو میں نے اپنی زبان سے کہا تھا وہ ہوا ہے. میں نے بڑی ارلی لائف میں سیکھ لیا تھا کہ منفی بات نہیں کرنی. میں نے بڑی ارلی زندگی میں نے سیکھا تھا کہ منفی بات نہیں کرنی, نیگیٹو بات اپنی زبان سے نہیں نکالنی. میں نے کہا 2000 لوگوں کا چرچ بنے گا اور وہ ہونے جا رہا ہے. جب میں پہلی دفعہ باہر جانے کے لیے بیتاب تھا, مجھے جنون تھا باہر جانے کا.
تو میری ماں مجھے کہتی ہے پتر نہیں پیسے ہے کہ ایجنٹ دے کولوں ویزا لو آج کچھ بھی کر لے ایویں ذلیل ہون دے بار بار اسلام آباد جاتا ہوں ویزا ریفیوز ہوتا ہے منہ گرا کے یا آپ کہہ لیں بگاڑ کے واپس آ جاتا ہوں جیسے جیسے میں نے اتنے میرے ویزے لگے نہیں ہیں جتنے ریفیوز ہوئے ہیں یعنی کہ میں نے ناکامیاں زیادہ دیکھی ہیں ہار نہیں مانی ناکامیاں بے شمار دیکھی میرا استاد کہتا ہے کہ اگر میری ناکامیوں پر کتاب لکھی جائے تو اتنی بڑی ہوگی میری کامیابیوں پر کتاب لکھی جائے تو اتنی زیادہ اتنی سی ہوگی لیکن میں نے ناکامی کو ناکامی مانا نہیں ہے نیور ایٹ آل کبھی نہیں مانا کہ میں ناکام ہو گیا ہوں کبھی نہیں مانا کہ میں ہار گیا ہوں کبھی نہیں مانا کہ میں بیمار ہوں کبھی نہیں مانا کہ میں غریب ہوں کبھی نہیں مانا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے میں نے کہا نہیں آئی ایم بیٹر بیکاز میں خدا کا بیٹا ہوں لیکن ہمیشہ ایسے نہیں تھا کسی کی گاڑی دیکھ کر پریشانی نہیں ہوئی کہ یہ میری کیوں نہیں ہو گئی میں نے کہا اپنا بھی وقت آئے گا اپنی زبان سے اچھائی نکالے خدا آپ کے لیے وہ کرے گا جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے میں کسی پادری کا بیٹا نہیں ہوں میں کسی ایلڈر کا بیٹا نہیں ہوں میری آباء و اجداد میں کوئی پادری نہیں تھا خدا کرتا ہے آپ جو کہیں گے وہ ہو جائے گا اپنی زبان سے اچھائی پکارے برکت پکارے وہ آپ کے لیے ہوگا میرا ایک دوست کہتا ہے کہ ایک دوست تھا میرا میں نے جب اس کو کال کی میں نے کہا ہاں جی کیا حال ہے کہتا ہے بوڑھا ہو رہا ہوں موٹا ہو رہا ہوں اور گنجا ہو رہا ہوں کہتا ہے جب میں نے فون کیا کیا حال ہے ہیلو کیا حال ہے کہتا ہے کہ بوڑھا ہو رہا ہوں موٹا ہو رہا ہوں اور گنجا ہو رہا ہوں میں نے کہا کہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہتا 15 سال کے بعد میں اسے ملا وہ بوڑھا بھی لگ رہا تھا موٹا بھی تھا اور گنجا بھی ہو چکا تھا جو آپ کہیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں میں نے جو کہا ہے وہ ہوا ہے آج تک میں اپنے ذہن میں کہتا تھا کہ میں نے ساؤتھ پنجاب میں یونیورسٹی بنانی ہے میرے لیے راہیں تیار ہو رہی ہیں راہیں تیار ہو رہی ہیں جو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گا میں نے کہا کہ یہ محلہ ہم یسوع کی کنگڈم بنا دیں گے ایسا ہو رہا ہے بلیو می ایسا ہو رہا ہے ود ان فیو ایئرز ایسا ہو رہا ہے چند سالوں کے اندر ایسا ہو رہا ہے جو آپ کہیں گے وہ ہوگا اپنی زبان سے کہنا شروع کریں زبان سے بولنا شروع کریں خداوند آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کر آ رہا ہے خداوند آپ کے خاندان کے حالات میں یہ نہیں کہہ رہا راتوں رات ہو جائے گا لیکن وقت آئے گا کہ خدا آپ کے حالات بدلے گا لیکن اگر آپ کہتے رہے میں غریب ہوں کہتے رہے میں بیمار ہوں کہتے رہے کہ کوئی بہتری نہیں ہے میں مر رہا ہوں بڑے حالات خراب ہے کچھ نہیں رہا ایک وقت آئے گا کچھ نہیں رہے گا زبان کے اندر بڑی طاقت ہے کوریا کا سب سے بڑا چرچ دنیا کا سب سے بڑا چرچ ڈاکٹر ڈیوڈ جونگیچو اس شخص نے اخیر دنیا کے اندر نام کھڑا کر دیا ہے امریکہ اتنا بڑا ملک ہے دنیا میں اور بڑے بڑے ممالک ہیں لیکن کوریا میں دنیا کا سب سے بڑا چرچ ہے کسی دور میں 10 لاکھ ممبر تھے اس کے آج کل تھوڑے کم ہیں وہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں شروع میں اسٹرگل کر رہا تھا خدا سے دعا کر رہا تھا تو میں خدا سے کہہ رہا تھا خداوند مجھے کرسی دے مجھے ٹیبل دے اور مجھے ایک سائیکل دے 6 مہینے دعا کرتا رہا کوئی جواب نہیں ملا میں نے خدا سے کہا خداوند کیوں خدا نے کہا بیٹا مجھے بتا تجھے کیسی کرسی چاہیے مجھے بتا تجھے کیسا سائیکل چاہیے مجھے بتا تجھے کیسا ٹیبل چاہیے لکھ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں لکڑی کا ٹیبل چاہیے مجھے افسروں والی کرسی چاہیے اور مجھے امریکن میڈ سائیکل چاہیے امریکہ کی بنی ہوئی سائیکل چاہیے اس نے دعا کرنی شروع کی اس نے آ کر بولنا شروع کر دیا کہتا ہے کہ خدا نے مجھے سائیکل ٹیبل اور چیئر دے دی ہے کرسی دے دی ہے اور میں پریگننٹ ہوں میرے اندر ہیں یہ چیزیں ساری تو لوگوں نے مذاق اڑایا لوگوں نے کہا کہ پادری ڈیوڈ جونگیچو یہ پریگننٹ ہے حاملہ ہے کرسی ٹیبل اور سائیکل سے تو لوگ مذاق اڑانے لگے اس نے کہا کہ یہ چیزیں ابھی میرے پاس نہیں ہیں میرے پیٹ کے اندر ہیں 9 مہینوں کے بعد سال جب ٹائم پورا ہوگا باہر آ جائے گی اور ایسا ایگزیکٹ ایسا ہوا وہ کہتا ہے میرے پاس امریکہ کی بنی ہوئی سائیکل افسروں والی کرسی اسے کہتے ہیں بگ شارٹ چیئر وہ کرسی آ گئی اور ٹیبل بھی اسی لکڑی کا آیا جو میرے پاس تھا چونکہ ایک مشنری کوریا سے جا رہا تھا اور اس نے وہ ساری چیزیں مجھے دے دی ہاللیلویا خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے آپ ذہن بنائیں زبان سے کہیں میں نے جو ڈیوڈ جونگیچو کے بڑے انٹرویوز سنے ہیں وہ کہتا ہے کہ بولیں he dare to speak
He dared to speak. उसने बोलने की जुर्रत की। हम कभी कभी डरते रहते हैं कि अगर मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे ये झूठ बोल रहा है। ये आपका मामला नहीं, ये खुदा का मामला है। बोले अपनी जुबान से जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए हो जाएगा। बाइबल कहती है जो तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। मैंने ये तजुर्बा किया, मैं सिर्फ आपको पैगाम सिर्फ लिखा पढ़ा नहीं सुना रहा, ये मेरी जिंदगी के हालात हैं। मैंने जो मेरा ये कुलिया है कि जो मैं चाहता हूं मैं बोलना शुरू कर देता हूं। मैं कहता हूं फला जगह हम ये काम करने जा रहे हैं, मैं ये काम करने जा रहा हूं, मैं ये काम करने जा रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं होता लेकिन वो हो जाता है, वो हो जाता है। शायद आप में से किसी ने ये तजर्बा किया है कि नहीं किया, लेकिन मेरे पास ये तजर्बा है कि मैंने जो मांगा है वो हुआ है। आपके पास भी ये तजर्बा। हालेलुया। तो जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करें, मुस्बत बोले, मनफी बातें अपनी जुबान से ना निकाले। आए चंद हवाले मेरे साथ देखिए। अमसाल 18वें बाब की 21वीं आयत में पढ़ूंगा। 18वें बाब की 21वीं आयत, यहां पर लिखा है अमसाल 18वें बाब की 21वीं आयत में, बल्कि 20वीं आयत में, आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है। आदमी का पेट उसके मुंह के फल से, इसका क्या मतलब है? जुबान से। जुबान से जो आप कहेंगे, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। आप अपनी जुबान का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? अगर आप जिंदगी पुकार रहे हैं जिंदगी मिलेगी। अगर आप कसरत की बरकत पुकार रहे हैं कसरत की बरकत मिलेगी। अगर आप मौत पुकार रहे हैं तो मौत मिलेगी। बाइबल कहती है जिंदगी और मौत किसके काबू में है? ये जो 32 दांतों के अंदर एक जुबान है, छोटा सा उज्व है, इसके अंदर जो है जुबान, ये मौत भी लेकर आएगी और जिंदगी, बरकत भी लेकर आएगी और लानत भी लेकर आएगी। ये आपके हालात भी बदल सकती है और आपके हालात खराब भी कर सकती है। घर जाकर याकूब का खत पढ़िएगा, उसने बड़ी खतरनाक बातें जुबान के बारे में, वो कहता कि ये जहर कातिल से भरी हुई है, इसके अंदर जहर है, इसका इस्तेमाल दुरुस्त करें वरना ये मार सकती है आपको भी और लोगों को भी। तो यहां पर लिखा है जिंदगी और मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। जो उसे दोस्त रखते हैं उसका क्या करते हैं? फल खाते हैं। फल खाएं इस जुबान का, दुरुस्त इस्तेमाल करें। 13वें बाब की 2री आयत में लिखा है आदमी अपने कलाम के फल से अच्छा खाएगा। जो आप बोलेंगे उसकी वजह से आपकी बरकतें आएंगी। आदमी अपने कलाम के फल से अच्छा खाएगा, लेकिन दगाबाजों की जान के लिए सितम है। जुबान, जुबान और जुबान। 18वें बाब की 7वीं आयत पढ़े। यहां पर सुलेमान जो दाना आदमी है वो लिखता है अहमक का मुंह उसके लिए हलाकत है। कभी कभी लिखा है कि अहमक का मुंह तमाचों के लिए पुकारता है। अहमक तैयार है कि उसके मुंह पर थप्पड़ मारे, चूंकि वो बुरी बात कहता है, बुरी बात कहेंगे थप्पड़ पड़ेंगे। अहमक के होंठ फितना अंगेजी करते हैं और उसका मुंह तमाचों के लिए पुकारता है। अहमक का मुंह उसकी हलाकत है, उसके होंठ उसकी जान के लिए फंदा है। जुबान फंदा भी है और जुबान बरकत भी है। जुबान से आप फंसाए जा सकते हैं, जुबान से आप छुड़ाए जा सकते हैं। जब जब आप अच्छा बोलेंगे आप अच्छा मुस्तकबिल पुकार, आप नबूवत कर रहे हैं कि मेरा मुस्तकबिल अच्छा होने जा रहा है। मैंने एक कहानी पढ़ी, एक बहन थी कहते हैं, उस कहानी के अंदर वो जब भी सुबह सवेरे उठती थी वो शीशे के सामने खड़ी होकर कहती थी हे गर्ल यू लुक वेरी ब्यूटीफुल टुडे। लड़की तू कितनी खूबसूरत लग रही है। जब जब वो शीशे के पास सामने खड़ी होती है वो अपने आप को देख कर कहती है लड़की तू कितनी खूबसूरत है। एक दिन किसी ने उसने पूछा क्या आज भी तूने शीशे के सामने खड़े होकर कहा है कि तू खूबसूरत है? उसने कहा नहीं, मैंने आज कहा है लड़की तू काफी दिनों में अच्छी लगती है लेकिन आज तू बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, उसने कहा कि मैं हमेशा अपने आप को ये कहती हूँ और मैं आज तक यंग दिखती हूँ, यंग दिखती हूँ, जवान दिखती हूँ। उसने कहा आम दिनों में तो अच्छी लगती है लेकिन आज तू बहुत अच्छी लग रही है। अपने आप को इनकरेज करें, अपने आप को हौसला दें, अपनी जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करें। जुबान से सिर्फ लोगों को लानत ना करें, लोगों के खिलाफ बातें ना करें, लोगों की ऐबजोई ना करें, लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। अपनी सेहत को पुकारें, अपनी बरकतों को पुकारें। मैंने कहा कि पुअर माउथ पुअर लाइफ, गरीब मुंह से गुर्बत पुकारेंगे
गरीब लाइफ गुजारेंगे। इसलिए सेहतमंद जिंदगी जी, मेरे पास टाइम की बड़ी शॉर्टेज है। अच्छा बीज बोएं, अच्छा बीज बोएं, कल ये खूबसूरत दरख्त बनेगा। अच्छा बीज बोएं, अपनी जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करें। आप कहेंगे और हो जाएगा, आप कहेंगे और हो जाएगा। फैसला आपका है। आपने बरकत को पुकारना है या लानत को पुकारना है। आपने मुस्तकबिल अच्छा करना है या बुरा करना है। कंट्रोल योर माउथ, अपनी जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करें। जो कहेंगे वो हो जाना है। कल ना कहिएगा। मैंने ये तजर्बा किया कई खानदानों, चूँकि मैं पादरी हूँ, 20 साल से मैं खानदानों के अंदर जा रहा हूँ। कई खानदानों के हालात की वजह, खराबी की वजह ये है, हमेशा वो रोते रहते हैं। कई लोग मुझे समझते हैं कि मैं बड़ा अमीर आदमी हूँ। मैंने कहा मैं अमीर आदमी हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। तो मेरी शुक्रगुजारी को कई लोग नेगेटिव समझते हैं कि लगता है पादरी बहुत ठीक हो गया। मैं कभी ना शुक्री करने का आदी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, जिस दिन मैंने ना शुक्री शुरू कर दी सब बैक चला जाएगा। ना शुक्री नहीं, थैंक यू जीसस। सब कहें खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद मैं खुशहाल हूँ, मैं बाबरकत हूँ। सब हाथ उठाएंगे जी। अच्छा, सब आज अपनी बरकत कहें, खुदावंद मैं आज मैं खुश हूँ, मैं दौलतमंद हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ, चूंकि मैंने कहा है और मेरे लिए हो चुका है। गॉड ब्लेस यू।